یعنی صبح کے ٹائم عرش کے قریب سے جو ہے نا وہ ایک ہوا آتی ہے، اور وہ ہوا سویرے کے وقت چلتی ہے، اور صبح کے وقت ہی جو ہے نا وہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے۔ تو وہ ہوا جب چلتی ہے تو مومنین کے لیے فرحت ہے، مومنین کے لیے کیا ہے؟ فرحت ہے، اور کافرین کے لیے فرحت نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ جیسے قبطیوں کے میں نے مثال دی کہ ان کو اگر مطلب وہی پانی جو تھا نا، مومنین کے لیے کیا تھا؟ پانی تھا، پانی تھا، اور قبطیوں کے لیے کیا تھا؟ وہ خون تھا۔ خون تھا۔ اسی طریقے سے صبح جو ہوا چلتی ہے تو مومنین کے لیے ایک فرحت ہوتی ہے، شادابی ہوتی ہے، اور اس سے روح جو ہے نا وہ پرسکون ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ بھینی سہانی صبح، یہ ٹھنڈک جگر کی ہے نا۔ تو اب کہ وہاں سے جو عرش سے ہو کر جو آتی ہے ہوا، تو کاہے کے لیے؟ مومنین کے لیے تو ٹھنڈک جگر کی ہے وہ، یعنی مطلب جگر جو ہے نا، ایک ہوتا ہے قلب، یعنی ہم نے بتایا نا کہ قلب مدبری، قلب نیلوفری اور قلب صنوبری۔ تو دوسرا نمبر کس کا ہے؟ مدبری، نہیں، قلب قلب نیلوفری کا، نیلوفری۔ جگر آئی نا بات بول رہے۔ تو جگر پر جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی ٹھنڈک، فرحت محسوس ہوتی ہے، اور آدمی کا جو ہے نا وہ سینہ ہلکا ہو جاتا ہے، یعنی مطلب کثافت جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے؟ اس سے دور ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب اعلیٰ حضرت اسی کو بیان کرتے ہیں کہ بھینی سہانی صبح، آئی نا بات میں؟ سہانی صبح جو ہے نا وہ کیسی ہے؟ یہ تو ہوا، یہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ ٹھنڈک اس میں جگر کی ہے۔ اب پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ کلیاں کھلی دلوں کی، یعنی تمام مومنین ہیں نا تو ان کی کلیاں کھلتی ہیں، کس کی؟ دلوں کی۔ وہ کلیاں، کیونکہ جب سارے لطائف جمع ہو جاتے ہیں کس میں؟ دل میں، قلب میں آ جاتے ہیں، تو وہ ان کی مثال انہوں نے کلیوں سے دی ہے۔ کلیاں کھلی، یعنی یہ جمع کا صیغہ اسی لیے استعمال کیا ہے نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت جو ہے نا ان گروہ کو، ان لطائف کے بارے میں کیا تھے؟ جانتے تھے۔ اگر جانتے نہ ہوتے تھے تو اپنے اشعار میں اس کا ذکر کیوں کرتے تھے؟ لیکن ہم لوگ اس کو سمجھ پاتے نہیں، سمجھ پاتے کیا؟ نہیں۔ تو کلیاں کھلی دلوں کی کلیاں کون سے کھلتی ہیں؟ وہ ارواح جو جن کا تعلق عالم ظاہر سے ہے، یعنی لطائف سے ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کلیاں کھلی دلوں کی، ہوا یہ کدھر کی ہے؟ یہ ہوا جو ہے نا وہ کدھر کی ہے کہ جس نے دلوں کی جو ہے نا وہ کلیاں کھلا دی ہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو سویرے جو ہوا چلتی ہے نا تو وہ خنک کیسی ہوتی ہے؟ ہوا کیسی ہوتی ہے؟ جو دلوں کی کلیوں کو کھلاتی ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ مومنین جو ہے نا، مومنین کو اس کا احساس نہیں ہے۔ احساس اگر ہو جائے تو معلوم ہو جائے کہ یہ ہوا کدھر کی ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ آگے کیا ہے؟ ایک جگہ کہتے ہیں وہ، بے ان کے خدا کچھ عطا کرے، ان کے علاوہ خدا کچھ عطا کرتا، حاشا غلط یہ خبر بے بصر کی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو بہت سی چیزیں جو ہے نا آپ نے ان کے رموزات کو کھولا ہے، اور تو اسی طریقے سے ذکر سری جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے؟ ذکر سری جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے؟ یعنی وہ سنتا ہے نا،
وہ کیا ہے؟ دیکھتا ہے نا، سر اور خفی، دیکھتے اور سنتے ہیں۔ تو عارفان جو ہے نا، وہ عارف جو ہے نا، وہ اس راز کو جو ہے نا وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ ہوا کس کی طرف سے ہے، اور یہ جو صبح کو جو فرحت محسوس ہوتی ہے تو وہ کیا کس چیز سے محسوس ہوتی ہے؟ ہر کے راش و ذکر روحی در دماغ، خواب غفلت ربط سوزش در دماغ، اور جو کہ ہر کے راشد، جو کہ ذکر جو ہے نا وہ روح ہی کرتا ہے، اور اس کا روح کا جو ہے نا وہ کہاں پہنچ گیا؟ ذکر کہاں پہنچ گیا؟ دماغ میں، مطلب قلب مدبری میں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو جس کا جو ہے نا وہ کہاں پہنچ گیا؟ ذکر قلب مدبری میں، خواب غفلت ربط سوزش در دماغ۔ تو خواب غفلت سے جو ہے نا وہ شخص کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے، یعنی پھر وہ ہر وقت جو ہے نا اس کے دماغ میں یہی آتا رہتا ہے کہ اللہ کو، آئی نا بات سمجھ میں؟ اللہ کا ذکر کرو، ہر وقت اس کے دماغ میں یہی رہتا ہے۔ جس کسی روح کا ذکر دماغ کی طرف چلا گیا، وہ غفلت کی نیند جو ہے نا اس سے ختم ہو گئی، اور اس کا دماغ جو ہے نا، تو یہ دماغ میں طرف چلا گیا تو یہ ذکر جو ہے نا وہ ایسے سمجھو مجذوب ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ یا الہی سوز دے ای سوز بے، گر کسے از سوز ترشد